میرے 100 حصے ہیں. حبس المشاع کہتے ہیں، مشاع مطلب ہے مشترکہ، پھیلی ہوئی جائیداد، غیر منقسم جائیداد، کہ اگر منقسم ہے جائیداد تو اس کو آسانی سے وقف کر سکتے ہیں، اگر غیر منقسم ہے مشترکہ جائیداد ہے تو اس کو بھی وقف کرنے کی گنجائش ہے. تو وقف کرنے کے واسطے غیر منقسم ہونا ضروری نہیں ہے، مقسوم ہونا ضروری نہیں ہے، غیر مقسوم اور پھیلی ہوئی مشترکہ جائیداد کو وقف کرنا بھی درست ہے. کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے خیبر کی زمینات کو تقسیم کیا لوگوں کے درمیان، ان زمینات میں سے میرے 100 حصے ہیں، یعنی 100 گز میرے بھی ہیں یا 100 اسکوائر فیٹ میرے بھی ہیں. ان المئۃ سہم، 100 حصے ہیں میرے بھی، التی لی بخیبر، جو میرے ہیں خیبر میں. اور وہ 100 حصے کے زمین کا ٹکڑا لم اسب مالا قط واجب الی منہا، اس سے زیادہ پسندیدہ، اس سے زیادہ محبوب، اس سے زیادہ قیمتی مال مجھے آج تک نہیں ملا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والی آیت کا مصداق بنوں. قد اردت ان اتصدق بها، اس کے لیے لازم ہے کہ میں اس کو کر دوں صدقہ. میں نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے. کیف تأمرونی، کیا حکم ہے سرکار آپ کا؟ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احبس اصلها وسبل ثمرتها، کہ اصل کو باقی رکھ دو، اصل کو روک کر کے رکھ لو، سبل ثمرتها، ثمرت کو اور نتیجے کو اور پیداوار کو، غلے کو کیا کر دو، صدقہ کر دو. یہی مطلب ہوا کہ زمین تو وقف کی رہے گی، اس کو بیچ نہیں سکتے، اس کو خرید نہیں سکتے، اس کو ہبہ نہیں کیا جا سکتا، تحفے میں نہیں کیا سکتا، اس کو ترکے میں تقسیم نہیں کریں گے، اس میں وراثت نہیں چلے گی. احبس اصلها وسبل ثمرتها، اس کا جو نگران ہوگا اور اس کا جو متولی ہوگا وہ نگرانی کرے گا حاصل ہونے والی پیداوار کو، غلہ اور اناج کو، پھل پھول کو بیچ کر کے اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ان لوگوں میں، ان مصارف میں خرچ کرے گا. تو اس میں آئے کہ حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ میرے 100 حصے ہیں خیبر میں، اب بھی وہ متعین نہیں ہوئے ہیں، اب بھی وہ تقسیم نہیں ہوئے ہیں، پھیلی ہوئی ہے وہ جائیداد، مشترکہ ہے وہ جائیداد. تو کیا میں اس مشترکہ جائیداد کو وقف کر سکتا ہوں کیا؟ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے جاؤ اس کو تقسیم کرو، پھیلی ہوئی مشترکہ جائیداد کو وقف کرنا درست نہیں ہے، اس طرح نہیں کہا. اور آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ محل بیان میں سکوت جواز کو بتاتا ہے. آپ نے کسی قسم کی نکیر نہیں کی، اور نکیر نہ کرنا رسول اللہ کا، اس کو تقریر رسول کہتے ہیں. جیسے قول رسول سے حکم ثابت ہوگا، عمل رسول سے حکم ثابت ہوگا، اسی طرح تقریر رسول سے بھی حکم ثابت ہو سکتا ہے.